اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے، جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے ان کو یاد کرتے ہوئے، اور اس محفل کے اراکین کے جتنے مرحومین ہیں ان کو یاد کرتے ہوئے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی علا بحولہ ودنا بطولہ، مانح کل غنیمت و فضل وکاشف کل عظیمت و عزل، احمدہ علی عواطف کرمہ وصوابغ نعمہ، وأؤمن به اولا بادیا واستہدیہ قریبا ہادیا، واستعینہ قاہرا قادرا، واتوکل علیہ کافیا ناصرا، والصلاة والسلام علی رسول الثقلین ومحبوب رب المغربین والمشرقین، الذي شرف القوسین بالنعلین الشریفین، ووسیلتنا فی الدارین، وجد الحسنین ابی القاسم محمد، وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم والقرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلْتَقُم مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صلوات۔ عزیزان محترم، سامعین کرام اور محبان وجہ تخلیق کائنات، برسات کا موسم ہے۔ پورے کراچی میں برسات جاری ہے، اور آپ بارش کے ان قطروں کو دیکھ رہے ہیں جن کو آپ شمار نہیں کر سکتے۔ سلام ہو رسول پر، جب پروردگار نے شب معراج نصیب فرمائی، کعبہ قوسین پر بلایا تو رسول نے ایک ایسے فرشتے کو دیکھا جس کے سینکڑوں ہاتھ تھے، ان ہاتھوں میں سینکڑوں انگلیاں تھیں۔ سوال کیا رسول نے، تو ان ہاتھ سے کیا کرتا ہے؟ کہا میں بارش کے قطروں کو گنتا ہوں۔ باہر جائیے، جا کر دیکھیے گا قطرے گر رہے ہیں، کیا آپ شمار کر سکتے ہیں؟
آپ کی قدرت میں نہیں ہے، لیکن اس ایک فرشتے کی قدرت میں ہے کہ وہ ان قطروں کو گن سکتا ہے۔ رسول نے سوال کیا کوئی ایسی چیز ہے جس کو تو گن نہیں سکتا، جس کو تو شمار نہیں کر سکتا؟ فرشتہ کہتا ہے رسول وہ آپ پر بھیجا ہوا درود جس کا ثواب میں شمار نہیں کر سکتا۔ اب سوال یہ ہے، اگر توجہ ہو بزرگان سے اجازت لیتے ہوئے، اور میرے جو جوان آگے آ سکتے ہیں وہ آگے آ جائیں، آگے پوری جگہ خالی پڑی ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ فرشتہ ثواب، کون سا ثواب؟ درود کا ثواب شمار نہیں کر سکتا۔ اب اگر کوئی چیز درود سے افضل ہو جائے تو، اگر توجہ ہے، اگر کوئی چیز درود سے افضل ہو جائے تو وہ شمار نہیں کر سکتا۔ تو میرے چھٹے مولا نے فرمایا ہم پر درود بھیجنے سے افضل یہ ہے کہ ہمارے دشمنوں پر لعنت بھیجو۔ توجہ ہے؟ بے شمار روایت مناسبت سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور جو سرنامہ کلام میں جس آیت کی تلاوت کا مجھے شرف حاصل ہوا، سورہ آل عمران کی 104 نشان آیت کا 104 ہے۔ مناسبت ہے تو روایت پہلے پیش کر دوں، پھر آیت کے بارے میں بات کروں گا، اور پھر تفصیلی جناب مسلم کے مصائب آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ عجیب روایت ہے اور بہت سبق آموز روایت ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جب جناب ابراہیم کو حکم ہوا، یہ بچے بیٹھے ہیں، وہ واقعہ یاد ہے نا، عید قربان پہ کیا ہوا تھا؟ جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے جگہ پر لے کر آئے تھے، کیا ہوا تھا؟ بولو، دمبا لے کر جنت سے دمبا نازل ہوا تھا۔ بچوں کو یہ واقعہ یاد ہے۔ اسی واقعے کی تفصیلات امام بتا رہے ہیں۔ امام فرماتے جب دمبا نازل ہوا تو خدا کی قسم جناب ابراہیم کے علاوہ کوئی ایسا دنیا میں باپ نہیں ہے جو یہ تمنا کر کے دکھائے۔ جناب ابراہیم نے تمنا کی، پروردگار کاش یہ دمبا نازل نہ ہوتا، اللہ اکبر، کاش یہ دمبا نازل نہ ہوتا، میں اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو ذبح کرتا۔ اے ابراہیم ایسی تمنا کیوں؟ کہا اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو تیری اطاعت کرتے ہوئے ذبح کروں، تاکہ میرے دل پر وہ درد گزرے جو ایک باپ کے درد پہ گزرتا ہے۔ ایک باپ کے دل پہ وہ درد گزرتا ہے، وہ میرے دل پہ گزرے۔ اے ابراہیم کیوں ایسا چاہتے ہو؟ ایسی مصیبت کیوں؟ کہا تاکہ میرے درجات بلند ہو جائیں۔ ہر باپ چاہتا ہے اس کے درجات بلند ہو جائیں، لیکن وہ کبھی اس طرح کی تمنا نہیں کرتا کہ اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دے۔ بچے کو چوٹ لگ جاتی ہے، باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے وہی باپ جانتا ہے۔ جناب ابراہیم یہ تمنا کر رہے ہیں۔ اب اس تمنا کو اپنے ذہن عالی میں محفوظ رکھیے گا۔ ایک اس روایت کے حوالے جو مطلب ہے وہ آپ کے اذہان تک میں منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تمنا کی؟ میں اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو خدا کی اطاعت میں ذبح کر دوں تاکہ کیا ہو؟ درجات بلند ہو جائیں۔ بچوں کو مخاطب کرنا میری عادت ہے، معذرت چاہتا ہوں، تاکہ میرے درجات بلند ہو جائیں۔ پروردگار نے پہلا سوال کیا، پہلا سوال، اے ابراہیم ذرا یہ بتاؤ وہ کون سی ذات ہے، وہ کون سی شخصیت ہے جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ ابراہیم فرماتے ہیں اے پروردگار، اب دیکھیں دوست سے بات کر رہا ہے۔ ابراہیم دوست ہے نا، خلیل ہے نا، خلیل اللہ، خلیل کیسے کہتے ہیں؟ دوست کو کہتے ہیں۔ ابراہیم دوست ہیں، ایک دوست سے بات کر رہا ہے۔ کس سے محبت کرتے ہو ابراہیم؟ کہا میں اس تیری مخلوقات میں سب سے زیادہ تیرے آخری نبی محمد مصطفیٰ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دوسرا سوال، محبت کا آخری درجہ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ میں سے کوئی بھی کسی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے تو اس سے آخری سوال کیا جاتا ہے جو آخری درجے کا سوال ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ اس کی محبت آخری درجے پر ہے۔ وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ تم فلاں بندے سے اپنے آپ سے زیادہ بھی محبت کرتے ہو؟ اگر توجہ ہے، بیدار ہے نا؟
پروردگار نے یہی سوال جناب ابراہیم سے کیا، کیا آپ میرے آخری نبی سے اپنے آپ سے زیادہ بھی محبت کرتے ہیں؟ کہا ہاں، اپنے آپ سے زیادہ بھی محبت کرتا ہوں۔ تمنا ذہن میں ہے، تمنا کیا تھی؟ اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو ذبح کروں تاکہ درجات بلند ہو جائیں۔ تمنا نہیں بھولیے گا، اپنے اذہان میں محفوظ رکھیے گا۔ پھر سوال کیا پروردگار نے، اے ابراہیم ذرا یہ بتاؤ، تمہارا بچہ جناب اسماعیل ان سے زیادہ محبت کرتے ہو یا رسول کے فرزند حسین سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ اب بچے پریشان ہو جائیں گے کہ حسین رسول کے فرزند تو نہیں ہیں، رسول کے نواسے ہیں، لیکن مباحلہ میں، عید مباحلہ میں رسول خدا نے اپنے حسین اور حسن کو اپنا فرزند کہہ دیا تھا۔ صحیح، اب یہ یاد رکھنا۔ کیا سوال کیا؟ اے ابراہیم اپنے بچے اسماعیل سے زیادہ محبت کرتے ہو یا رسول کے فرزند حسین سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ جواب آپ جانتے ہیں، ابراہیم نے کہا میں حسین سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تمنا ذہن میں ہے نا، تمنا نہیں بھولیے گا۔ پھر کہا اے ابراہیم ذرا یہ بتاؤ، تمہارا بچہ تم اپنے ہاتھ سے میری اطاعت میں ذبح کر دو، یہ زیادہ تکلیف دہ ہے یا رسول کا فرزند حسین دشمنوں کے نرگے میں ذبح کر دیا جائے وہ زیادہ تکلیف دہ ہے؟ اب جناب ابراہیم کا دل ہل کے رہ گیا، دل ہل گیا ابراہیم کا، کہنے لگے حسین کا ذبح ہو جانا میرے لیے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ کیا سمجھ آیا؟ سمجھ یہ آیا جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کی مصیبت زیادہ گریہ ہوتا ہے۔ حسین پر ہم جتنا گریہ کرتے ہیں اتنی محبت کرتے ہیں اتنا گریہ کرتے ہیں۔ حسین پر گریہ کرنے کے لیے مجھے کوئی مقصد نہیں چاہیے، میں محبت کرتا ہوں حسین سے، میری آنکھوں سے آنسو نکلیں گے۔ اے ابراہیم کس سے محبت کرتے ہو؟ حسین سے۔ کس کی مصیبت زیادہ تکلیف دہ ہے؟ حسین کی مصیبت زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اب ابراہیم پریشان ہے، پروردگار نے مصیبت بیان کی حسین کی۔ اے ابراہیم وہ زمانہ آئے گا کہ ایک ایسی قوم آئے گی جو یہ کہے گی کہ ہم محمد کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، لیکن وہ حسین کو مظلومیت کے ساتھ ذبح کر دیں گے، جیسے ایک گوسفند کو اس دمبے کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ وہاں ابراہیم نے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ تمنا یاد ہے جناب ابراہیم کی؟ کیا تمنا تھی؟ اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کریں تاکہ درجات بلند ہوں۔ جناب ابراہیم نے مصیبت سنی، گریہ کرنا شروع کیا۔ پروردگار کہتا ہے اے ابراہیم تو نے حسین کی مصیبت پر گریہ کیا، میں نے تیرے درجات بلند کر دیے۔ کیا سیکھنے ملا؟ جناب ابراہیم کیا سوچ رہے تھے، یا میں کہوں ایک دوست کیا سوچ رہا تھا، دوسرا دوست کیا سوچ رہا تھا؟ اے ابراہیم آپ کو درجات بلند کرنے ہیں، حسین پر گریہ کریں، جس طرح سے میں کہتا ہوں ویسے درجات بلند ہو جائیں گے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، پھر قرآن کی آیت آئی وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے جناب اسماعیل کو ذبح عظیم قربانی کا فدیہ قرار دیا۔ اسماعیل کو روک لیا، حسین کو قربان کر دیا پروردگار نے۔ اسماعیل کی قربانی کو روک لیا نا، حسین کی قربانی کو قبول کر لیا۔ اگرچہ جناب ابراہیم اپنے اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے اس جگہ پہ لانا جہاں ذبح کیا جاتا ہے کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جناب ابراہیم نے کیا کیا؟ گریہ کیا، درجات بلند ہو گئے۔ حسین وہ ہے جس پر گریہ کرنے سے انبیاء کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ روایت وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ اب میں آیت پر آ گیا ہوں، بس 2 جملے آیت کے اور پھر مصیبت پہ آ جاؤں گا، کیونکہ تفصیل سے مسائل پڑھنے کا مجھے کہا گیا ہے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، پروردگار فرما رہا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، تم میں سے گروہ ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی دعوت دے، یدعون الی الخیر، جو خیر کی دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، جو نیکی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ یعنی برائی سے روکے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی گروہ تو فلاح پانے والا ہے، وہی گروہ نجات یافتہ گروہ ہے۔ اب آیت کو ذرا دیکھیے گا، یدعون الی الخیر، کس کی طرف دعوت دے؟ خیر کی طرف دعوت دے۔ یہ خیر کسے بولتے ہیں؟ خیر کی طرف دعوت دینا، خیر کی طرف بلانا کسے بولتے ہیں؟ خیر کوئی جواب دے گا؟ خیر کسے بولتے ہیں؟ اچھائی کو؟
نیکی کو. عربی زبان میں یہ لفظ خیر افعل تفضیل کا کلمہ ہے، افعل تفضیل کا کلمہ ہے، اور یہ عربی گرامر کے حوالے سے کچھ معروضات میں پیش کرنے جا رہا ہوں. افعل تفضیل کیسے کہتے ہیں؟ اگر میں کہوں، مثال دے رہا ہوں، مثال دے کر سمجھاتا ہوں. اگر میں کہوں اللہ کبیرن تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ بڑا ہے. اللہ کبیرن، اللہ بڑا ہے. لیکن اگر مجھے یہ کہنا ہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو کیا کہنا پڑے گا؟ اللہ اکبر. اکبر کہتے ہیں افعل تفضیل کو، یعنی جو سب سے سپرلیٹو، اللہ اکبر سب سے بڑا ہے. اگر مجھے کسی کام کو سب سے اچھا کہنا ہو تو میں کہوں گا خیر، یدعون الی الخیر، جو سب سے اچھے کام کی طرف دعوت دیتے ہیں. اب اگر غدیر کا ماجرا یاد ہو، بہت آرام سے پڑھ رہا ہوں میں اور آپ واقعی آرام سے سن رہے ہیں، غدیر کا ماجرا اگر یاد ہو تو جب رسول خدا نے کہا تھا اے سلمان جاؤ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو آگے بلاؤ، جو آگے نکل گئے انہیں پیچھے بلاؤ، تو سلمان آگے بڑھے اور آواز بلند کہا تھا حی علی خیر العمل، آؤ سب سے اچھے کام کی طرف آؤ. اور جو کی حی علی خیر العمل، سب سے اچھے کام کی طرف آؤ. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اب تو آیت یاد ہو گئی ہوگی. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کا حکم دیتے ہیں، معروف کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اس کی ظاہری تعریف، اس کی ظاہری تفسیر تو یہی ہے، آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، آپ نے نماز کا حکم دیا، آپ نے کیا کیا؟ اچھائی کا حکم دیا. کوئی صدقہ نہیں دے رہا، آپ نے صدقے کا حکم دیا. صحیح ہے. کوئی اچھا کام نہیں کر رہا، آپ نے اچھے کام کا حکم دیا، امر بالمعروف کر دیا. اس کو کہتے ہیں امر بالمعروف کرنا. اسی طرح سے نہیں ہے منکر کرنا. تفسیر، ظاہری تفسیر یہی ہے، اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کو آپ نے روک لیا. کوئی جھوٹ بول رہا ہے، آپ نے کہتے جھوٹ بولنا گناہ ہے، مولا راضی نہیں ہوتے. غیبت کر رہا ہے، مولا ناراض ہو جائیں گے. بچوں کی تربیت کی جاتی ہے نا، گناہوں سے روکا جاتا ہے. نہیں انل منکر، یہ ظاہری تفسیر ہے اس آیت کی. اور یہ فقہی موضوع ہے کہ مجھے کہاں کب کیسے کس طرح سے بولنا ہے، وہ فقہی موضوع ہے. لیکن یہ ظاہری تفسیر یہی ہے. باطنی تفسیر کیا ہے؟ ایک ظاہری تفسیر ہوتی ہے اور ایک باطنی تفسیر ہوتی ہے. علامہ مجلسی نے اپنی کتاب بحار الانوار میں روایت نقل کی. کیا فرمایا کہ میرے اور آپ کے چھٹے مولا صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ملک عراق کے ہیرا نامی شہر میں داخل ہوئے، تشریف لائے تو ابو حنیفہ امام کی خدمت میں حاضر ہو گیا. ابو حنیفہ کون؟ دوسرے مذہب میں ایک مذہب کا امام. ہمارے امام کے پاس آیا، سوال کرنے لگا ذرا مولا یہ بتائیے، توجہ میری طرف رکھیے گا. سوال کرنے لگا، باطنی تفسیر بتا رہا ہوں، امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کی. توجہ ہے میری طرف، بیدار ہے. مولا کے سامنے ہے سوال کرنے کا. مولا مل معروف، المعروف یہ نیکی کیا ہے؟ شکریہ، رہنے دے کافی. امر بالمعروف کی باطنی تفسیر. ابو حنیفہ نے سوال کیا مل معروف، معروف کیا ہے مولا؟ نیکی کیا ہے؟ یہ کون سی نیکی ہے جس کا حکم دینا ہے، جس کا ہم دوسروں کو حکم دیں؟ کون سی نیکی ہے؟ مولا نے فرمایا یا ابا حنیفہ المعروف، تم نیکی کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ امام نے بڑی حیرت سے سوال کیا، تم معروف کے بارے میں، نیکی کے بارے میں پوچھتے ہو؟ تو سنو، المعروف فی اہل السماء، المعروف فی الارض وذاق امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. آسمان میں اور زمینوں میں اگر کوئی نیکی ہے تو وہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی ذات ہے. وقت ہے میرے پاس نا. کون ہے امیر المومنین؟ آگے سوال کیا ابو حنیفہ نے، صحیح ہے، بجا ہے، معروف مولا کائنات کی ذات ہے. مل منکر، یہ نہیں انل منکر کا ترجمہ کیا ہے کہ منکر سے روکنا. منکر کسے کہتے ہیں؟ برائی کو، گناہ سے روکنا. مولا یہ کون سا گناہ ہے، یہ کیسا گناہ ہے جس سے روکنا ہے؟
دوسروں کو کون سے منکر سے روکیں گے؟ یہ منکر کون ہے؟ امام نے فرمایا، اب آرام سے سنیے گا، میں آرام سے پڑھ دوں گا، اللذان ظلماہ حقا وابتزاہ امرا، یہ وہ دو لوگ ہیں جنہوں نے علی کے حق پر ظلم کیا اور اس کی امامت کو غصب کیا، وہ دو لوگ ہیں۔ یعنی امام کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ نہیں عن المنکر، ہٹا دیں، نہیں عن اللذان ظلما حقا، ان دونوں سے دور کر دینا عوام کو، ان دونوں سے دوسروں کو دور کر دو جنہوں نے علی کی امامت کو غصب کیا۔ آگے ابو حنیفہ نے سوال کیا، مولا برائی سے روکنا، اس برائی سے وہ دونوں مراد ہیں؟ میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کو منع کرنا یہ نہیں عن المنکر ہے۔ امام نے کہا یہ اچھا کام ہے لیکن یہ نہیں عن المنکر نہیں ہے۔ آپ کے جملے، یہ آیت پڑھنے کا اور یہ حدیث پڑھنے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ میرے مولا حسین نے مدینہ سے نکلتے وقت ایک ہی جملہ کہا تھا، میں اپنے نانا کے دین کی حفاظت نکل رہا ہوں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں۔ یہ روایت بتاتی ہے حسین ولایت علی ابن ابی طالب کے لیے نکلے۔ حسین ظالموں کے چہروں سے نقاب ہٹانے کے لیے نکلے تھے، اور ساتھ میں کون نکلا؟ جناب مسلم ابن عقیل، جن کی آج مجلس رکھی گئی ہے۔ کون تھے جناب مسلم ابن عقیل؟ ہمارے جو دوسرے مذہب والے ہیں کہتے ہیں یہ عقیل جو تھا علیہ السلام ہے ہمارے نزدیک، یہ جو عقیل ہیں یہ نعوذ باللہ رسول کے مخالف تھے۔ اب تفصیل سے سنیے گا، جناب مسلم کے بارے میں پڑھاؤں۔ یہ عقیل جو تھے یہ رسول خدا کے مخالف تھے، جبکہ ہمارے پاس روایات موجود ہے کہ رسول خدا جناب عقیل سے محبت کیا کرتے تھے، اور جناب رسول خدا سے روایت موجود ہے، کیا فرمایا؟ میں دو طریقے سے محبت کرتا ہوں عقیل سے، دو طرح سے محبت کرتا ہوں، یعنی دو دلیلیں ہیں رسول کے پاس عقیل سے محبت کرنے کی وجہ۔ کتنی وجہ ہے؟ دو۔ کون سی دو وجہ؟ یا رسول اللہ عقیل صاحب محبت کرتے ہیں دو وجوہات کی بنا پر، کون سی دو وجوہات ہیں؟ کہا پہلی وجہ تو یہ ہے کہ عقیل میرے وسیع میرے خلیفہ علی ابن ابی طالب سے محبت کرتا ہے، اس کا محب ہے تو میں اس کا محب ہوں۔ رسول خدا نے یہ کیا کیا؟ دیکھیں ایک جملہ ہے اور علماء کے درمیان موجود ہے، کلام الامام امام الکلام۔ کیا مطلب؟ یہ بچوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ کلام الامام امام الکلام، امام کا جو کلام ہوتا ہے وہ تمام کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ علماء کے کلام، بڑے بڑے فلاسفر کے کلام ایک طرف، امام کا کلام ایک طرف۔ رسول خدا فقط گویا نہیں کرتے تھے، فقط گویائی نہیں کرتے تھے، بہت سارے مطالب ان کی کلمات میں چھپا ہوا کرتے تھے۔ کیا کہا؟ میں عقیل سے محبت اس لیے کرتا ہوں کیونکہ وہ علی سے محبت کرتے ہیں۔ رسول خدا نے مسلمانوں کو بتا دیا رسول کی محبت کا معیار بھی علی ہے۔ عقیل کون ہے؟ بنی ہاشم میں سے ہے نا، ہاشم کے فرزندوں میں سے آ رہے ہیں، جناب عبد المطلب کے ہیں نا، وہی نسل چل رہی ہے، لیکن محبت کر رہے ہیں عقیل سے، کیوں؟ علی کا محب اس لیے یہ عقیل سے محبت۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ سنیں گے دوسری وجہ؟ میں عقیل سے محبت کرتا ہوں کیونکہ عقیل کا فرزند مسلم علی کے حسین پر قربان ہو جائے گا۔ دوسری وجہ کون؟ جناب مسلم، جن کے بابا سے رسول اس طرح سے محبت کیا کرتے تھے۔ کون مسلم؟ کہ حسین نے جناب مسلم کو کوفہ روانہ کیا اور یہ کہہ کر بھیج دیا کہ مسلم حسین کا بھروسہ ہے، حسین کا اعتماد ہے، اگر مسلم مجھے کوفہ بلائے گا تو میں ضرور آؤں گا۔ عظمت مسلم ابن عقیل ہے یہ کہ حسین جیسا امام کسی پر اس طرح سے بھروسہ کرے، اس طرح سے اطمینان کرے، اس طرح سے اعتماد کرے، اگر مسلم مجھے بلائیں گے تو میں کوفہ چلا آؤں گا۔ میں تفصیل سے بیان کروں، جناب مسلم کوفہ پہنچے، عظمت تھی، عقیل کے فرزند تھے، ابو طالب کا گھرانہ تھا، لوگوں نے دعوتیں کرنا شروع کی، بڑے شجاع تھے، بڑے بہادر تھے،
کوئی کہتا تھا کہ جناب مسلم رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھائیں گے، کوئی کہتا تھا دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ کھائیں گے، کوئی کہتا تھا رات ہمارے ہاں گزاریں گے۔ اس طرح سے خاطرداری جناب مسلم ابن عقیل کی ہو رہی تھی۔ لیکن 8 ذی الحجہ کو ابن زیاد نے ایسا مکر و فریب لڑا، پیسے تقسیم کر دیے، اشرفیاں تقسیم کر دیں۔ پیسوں کی خاطر سفیر امام کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا۔ آرام سے پڑھوں گا، آرام سے سنیے گا۔ نماز عشاء پڑھی، ایک جم غفیر جناب مسلم کے پیچھے ہے۔ کون سی ذی الحجہ ہے یہ؟ 8 ذی الحجہ۔ نماز عشاء پڑھی، نماز مغرب پڑھی، ایک جم غفیر بیٹھا ہے۔ نماز مغرب ختم ہوئی، آدھا مجمع چلا گیا۔ نماز عشاء ختم ہوئی، اب مسلم تنہا ہے۔ آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے گا، کون مسلم؟ سفیر امام حسین۔ کسی کی اس طرح سے ایک شہر میں اس طرح سے خاطرداری ہو رہی تھی، اور یہ اچانک کیا ہوا؟ میں بہت آرام سے پڑھنے والا ہوں، تفصیل سے پڑھنے والا ہوں۔ جناب مسلم نے نماز تمام کی، پیچھے مڑ کے دیکھا، ایک فرد بھی پیچھے نظر نہ آیا۔ جناب مسلم اپنی جگہ سے اٹھے، شہر کوفہ کی گلیوں میں پھیرنا شروع کیا۔ شہر کوفہ کی گلیوں میں پھر رہے ہیں، مسلم تنہا ہے، گریہ کر رہے ہیں، میں نے حسین کو خط لکھ دیا ہے، خدا نہ کرے حسین کوفہ آ جائیں۔ جناب مسلم رات کے اندھیرے میں شہر کوفہ کی گلیوں میں موجود، ایک خاتون کے گھر آئے، گھر کے دروازے کے باہر دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے ہو گئے، گریہ کر رہے ہیں مسلم۔ جناب توعا نام تھا اس خاتون کا، محبان اہل بیت تھی، عاشقان اہل بیت تھی۔ گھر سے باہر آئی، کسی کام سے آئی ہوگی، جناب مسلم کو دیکھا اور کہنے لگی، اے شخص اپنے گھر کو چلے جاؤ، کوفہ کے حالات صحیح نہیں ہیں۔ مسلم نے روح کر ایک جملہ کہا، وہ شخص کہاں جائے جس کا کوئی گھر ہی نہ ہو؟ سفیر امام حسین، وہ شخص کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو؟ جناب توعا گھر کے اندر تشریف لے آئیں، کچھ دیر بعد پھر باہر گئیں، پھر وہی شخص کھڑا دیکھا، اے شخص تو کہاں سے آیا ہے؟ تیرا کوئی گھر کیوں نہیں ہے؟ کہا میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں۔ کہا تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ کہا مدینہ سے آیا ہوں۔ مدینہ کا نام سنا تو ہل کر رہ گئی۔ کہا تو کس کا فرزند ہے؟ کہا میں عقیل کا فرزند ہوں، نام مسلم ہے، حسین کا سفیر ہوں۔ توعا کی آنکھوں سے بلک بلک کر توعا رونے لگی، گریہ کرنے لگی۔ مسلم سے ہاتھ جوڑ کر کہا، مولا یہ گھر حاضر ہے، میں آپ کی خادمہ ہوں۔ جناب مسلم گھر میں تشریف لائے۔ توعا کہتی ہے، رات بھر دیکھتی رہی، مسلم نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، صرف عبادات کرتے ہیں، نماز پہ نماز پڑھتے جاتے ہیں۔ توعا دیکھ رہی ہے، صبح طلوع فجر ہوئی، صبح کا سورج نکلا، ٹاپوں کی آوازیں آئیں، توعا اپنے حجرے سے نکلی، دوڑ کر جناب مسلم کے پاس پہنچی۔ خادمہ دیکھیے کیسی ہے، کیا کہا، اے جناب مسلم، جانتی ہے جنگجو ہیں، جانتی ہے بہادر ہیں، یہ نہیں کہا میری حفاظت کریں، بلکہ کہا کہ جناب مسلم اپنے حجرے سے باہر مت نکلیے گا، میں اپنی جان فدا کر دوں گی۔ ایک خاتون، کوفہ کے تمام مرد اپنے گھروں میں ہیں، ایک خاتون مسلم کے ساتھ ہے۔ جناب مسلم نے کیا کہا، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ نامحرم تمہارے گھر میں گھس آئیں۔ اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر ذرا بتائیے، جناب مسلم کیا امام تھے؟ امام تو نہ تھے نا، سفیر امام تھے۔ ذرا سوچیے نا سجاد کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب خیمے جل رہے ہوں گے۔ اجرکم الزہرا۔ ٹاپوں کی آوازیں آئیں، جناب مسلم نے تلوار نیام سے نکالی، ایک مرتبہ حملہ کیا،
روایت کے جملے ہیں، جنگ صفین میں جب مولا نے میمنہ پورا مسلم کے حوالے کر دیا تھا تو جناب مسلم دشمنوں کو اس طرح سے زمین سے اٹھا کے پھینک رہے تھے جس طرح سے کوئی عام انسان پتھر کو اٹھا کے پھینکتا ہے۔ جناب مسلم گھر کے باہر آئے، اسی طرح سے لوگوں کو اٹھا کر پھینکنا شروع کیا جس طرح سے کوئی پتھر کو اٹھا کے پھینکتا ہے۔ جناب مسلم کی بہادری دیکھی آپ نے، شجاعت دیکھی، لیکن ایک ظالم آگے بڑھتا ہے، ایک ضرب لگائی، جناب مسلم کا لب شکستہ ہو گیا، جناب مسلم زمین پر گر پڑے۔ جناب مسلم کو جکڑا گیا اور ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیا۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے لعین نے آواز دی، مسلم امیر کو سلام کرو۔ مجھے نہیں معلوم مسلم نے جملے کس طرح سے کہے، کہا مسلم کا ایک ہی امیر ہے، اس کا نام حسین ہے، حسین سے اچھا مسلم کا کوئی امیر نہیں ہے۔ ابن زیاد کے حکم سے مسلم کے لیے پانی پیش کیا گیا، کوزے میں پانی آیا، مسلم نے اپنے لبوں کے قریب کوزے کو کیا ہے، لبوں سے خون جاری ہوا، کوزے میں گرا، پانی مضاف ہو گیا۔ مسلم نے پانی کو پیچھے کر دیا، ابن زیاد نے پھر سے پانی کو بھیجا، 3 مرتبہ مسلم کے سامنے پانی کو پیش کیا گیا، لیکن بار بار مسلم نے دیکھا ان کے لبوں سے خون نکلتا ہے، پانی مضاف ہو جاتا ہے۔ جناب مسلم نے رو کر کہا ہوگا نا، کربلا کا پہلا شہید ہوں، پیاسا ہی دنیا سے جاؤں گا۔ اجرکم الزہرا، جناب مسلم کو دارالامارہ کی چوٹی پر بلند کیا گیا۔ اب جملہ سنیے گا، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پیر بندھے ہوئے ہیں، جلاد تلوار لیے کھڑا ہے، دارالامارہ کی چوٹی ہے، مسلمان دیکھ رہے ہیں، مسلم کو دھکے دیے جا رہے ہیں۔ اجرکم الزہرا، ایک مرتبہ جناب مسلم نے، بہت آرام سے مصائب پڑھ رہا ہوں، آخری جملے ہونے والے ہیں، جناب مسلم نے وہیں دارالامارہ کی چوٹی سے اپنے عاشق حسین کو سلام کیا، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ دور وادی ضرورت میں مولا حسین جناب زینب کے ساتھ تشریف فرما تھے، اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، کہا السلام علیک یا اخی، ہے میرے بھائی آپ پر بھی سلام ہو۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے حسین کو روتے ہوئے دیکھا، برداشت نہ کر سکی، کہا بھائی کس کو سلام کرتے ہیں، کس پر مشکل آن پڑی ہے؟ اپنی دونوں انگلیوں کے مابین جناب زینب کو دارالامارہ کی چوٹی دکھائی، کہا دیکھو میرا بھائی اکیلا ہے، مجھے سلام کر رہا ہے، یہ میرے لشکر کا پہلا شہید ہے۔ ایک روایت، دوسری روایت میں ملتا ہے جب جناب مسلم نے سلام کیا مولا حسین کو اور مولا حسین نے جواب دیا تو جواب سننے والا مولا عباس تھے۔ مولا عباس تشریف فرما تھے، جب مولا حسین کو روتے ہوئے دیکھا تو عباس نے سر پیٹ لیا، مولا کیا ہوا، کس کو سلام کا جواب دے رہے ہیں؟ کہا اپنی انگلیوں کے درمیان سے جناب مسلم کو وہی حالت میں دکھایا، عباس سے برداشت نہ ہوا، اپنے ہاتھوں کو حسین کے قدموں پہ رکھ دیا، آقا اجازت دے کوفہ جاؤں گا۔ اے عباس آپ کوفہ جا کر کیا کریں گے؟ مسلم کو وہ لوگ شہید کر دیں گے۔ مولا عباس کے جملے ہیں، ارباب عزا سے سنا، مولا مسلم کو جنازہ دینے والا کوئی نہ ہوگا، نہ کفن دینے والا کوئی ہوگا، نہ غسل دینے والا کوئی ہوگا، میں عباس کوفہ جاؤں گا، مسلم کو غسل بھی دوں گا، کفن بھی دوں گا۔ یہ جملے سنے نا آپ نے؟ بس مولا حسین نے مولا عباس سے کہا، اے عباس ذرا دارالامارہ کے نیچے تو ذرا دیکھیے، اوپر تو جناب مسلم ہے، ذرا نیچے تو دیکھیے۔ ایک مرتبہ عباس نے نیچے دیکھا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ ایک بھرکا پوش عورت ہے، ایک خاتون ہے، ایک مستور ہے، اپنی جھولی پھیلائی کھڑی ہے۔ عباس نے سوال کیا، آقا یہ کون خاتون ہے؟ کہا یہ میری ماں زہرا ہے جو مسلم۔ اجرکم الزہرا، اجرکم الزہرا۔ مولا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ آخری جملے، مجھے نہیں معلوم حسین نے کس طرح سے خبر شہادت جناب مسلم کی سنی ہوگی۔ ایک راوی آیا، ایک شخص کوفہ کی جانب سے آیا، اے میرے مولا کوفہ مت جائیے گا، کوفہ مت جائیے گا، ابھی کوفہ سے آ رہا ہوں،
ہانی اور جناب مسلم کا لاشا پڑا رہا، مسلمان نماز پڑھتے رہے، مسلم کا جنازہ پڑا رہا، مسلمان نماز عید پڑھتے رہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک مسلمان نماز عید کے بعد مسجد سے باہر آیا، ارے جناب مسلم اور جناب ہانی کے پیروں کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے باندھ دیا، گھوڑے کو ایڑ لگائی ہے، ایک بار جنازہ دائیں جانب جاتا ہے، کبھی بائیں جانب جاتا ہے۔ اجرکم الزہر۔ یہ سنا ایک مرتبہ مولا حسین نے، آخری جملے، مولا حسین نے چھوٹی بچی، مسلم کی چھوٹی بچی حمیدہ نام تھا، اپنے پاس بلایا، بیٹا چچا کے پاس تو آؤ۔ بڑی شفقت سے، بڑی محبت سے اپنے زانوں پر بٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا، کانوں میں بالیاں پہنائیں، ہاتھ پھیرتے رہے۔ حمیدہ نے مڑ کر کہا، آقا، اے میرے چچا، آپ تو ویسے کر رہے ہیں جیسے میں یتیم ہو گئی ہوں۔ عجیب مصیبت کا عالم تھا، دور کھڑی ایک ننھی بچی جس کا نام سکینہ تھا، سب دیکھ رہی تھی۔ سمجھ گئی نا، اگر کوئی یتیم ہوتا ہے تو سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، کانوں میں بالیاں پہنائی جاتی ہیں، لیکن ہائے سکینہ، ہائے حسین کی یتیمہ، ارے عصر عاشور حسین کو قتل کر دیا گیا۔ شمر آگے بڑھا، بالیاں پہنائے نہیں، ارے بالیاں چھین لی، کسی نے ہاتھ نہ پھیرا، تماچے مارنا شروع کر دی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار تجھے جناب مسلم کی مظلومیت کا واسطہ، پروردگار تجھے جناب حمیدہ کی یتیمیت کا واسطہ، تجھے جناب ہانی ابن عروہ کی مصیبت کا واسطہ، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حاضرین مجلس کی جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو حج و زیارت کے متمنی ہیں ان کی حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو کوئی بیمار ہے اسے شفائے کاملہ عطا ہو، جو کوئی مشکل میں ہے اس کی پریشانی حل فرما۔ پروردگار تجھے جناب زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ماتم حسین، ماتم مسلم ابن عقیل۔